بانٹ لو ہر خوشی، ہاں یہی ہے عبادت، یہی بندگی، شان رمضان کی رونق رہے کو بکو۔ جناب علی، بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ آخری نشست ہے آج کی اس نشریات کی ظاہر ہے، اور جیسے ہی نشریات ختم ہوگی، بلکہ پاکستان کے کچھ شہروں میں تو آف کورس اذان فجر کا جہاں وقت قریب ہے ہو گیا، تو وہاں بس اب یہ رات بھی اپنے اختتام کو پہنچی، تو بس اب یہ اس رات کے بالکل آخری لمحات ہیں یہاں کراچی کے مقامی وقت کے مطابق، اور اب ظاہر ہے ماہ مبارک بھی بس بالکل اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا ہے۔ تو میں مفتی عامر صاحب اگر آپ سے آغاز کر سکوں، ہم نے اس شب کے حوالے سے تفصیلی بات تو کی، اب تو بس سمجھے کہ شب بھی گزر گئی بس، تو اب یہ ماہ مبارک کے بھی جس کے آپ پہلے دن سے جس مہینے کی عظمت، فضیلت، برکت، رحمت سب بتا رہے ہیں، بس اس میں بھی اب 72 گھنٹے یا 100 گھنٹے ہیں، تو بس 3-4 دن کا معاملہ ہے، تو آپ اس عنوان سے بتائے گا۔ اب الوداع ماہ رمضان کی آوازیں آج سے آنا شروع ہو جائیں گی مساجد سے، تو آپ بتائیے کہ یہ جاتے جاتے اس مہینے سے ہم کیا کر لینا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل وسیم بھائی، اگرچہ کہ آخری چند لمحات ہیں، چند گھنٹے ہیں، لیکن ہیں وہ بھی بہت قیمتی۔ جہاں تک الوداع کی بات ہے، رمضان کے رخصت کی بات ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان کو ہم نے کیا دیا اور رمضان نے ہمیں کیا دیا، مطلب آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو ہم ایک چیز تو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے ہمیں جو سیلف کنٹرول ملا، سب سے قیمتی چیز، صحیح ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے عبادتیں کی، جو غفلت میں تھے ان کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو رمضان کی روٹین کو سیٹ کر کے چل رہے تھے، ایک مخصوص وقت میں گھڑی کے ٹائم کے حساب سے وہ کھانا کھاتے تھے، گھڑی کے ٹائم کے حساب سے روزہ بند کرتے تھے، اپنی عبادتوں، نمازوں کو، تراویحوں کو، معمولات کو پرفارم کرتے تھے، تو اب وہ پورا سال اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں اپنے ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں، ٹائم کو ضائع ہونے کے بجائے بہترین یوز کرنا چاہیں، تو یہ رمضان ہمیں دے کے جا رہا ہے، سکھا کے جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیلف کنٹرول کے حوالے سے رمضان جو چیز ہمیں دے کے جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا دن 12 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ ہم نے حلال چیزوں کو ترک کر دیا۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو ہمیں سیلف کنٹرول دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے باقی زندگی میں اگر حرام چیزوں سے بچنا چاہیں تو وہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ رمضان ہمیں یہ بات بھی دے کے جا رہا ہے کہ ہم کس طرح باقی زندگی پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا سکتے ہیں، یہ ہمیں رمضان دے کے جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ بالکل ایک بھٹی کی مانند ہوتا ہے، یعنی بھٹی کے اندر جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ چمک کے نکلتی ہے، سیکل ہو کے نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح لوہا سیکل ہو کے نکلتا ہے، رمضان کی بھٹی کے اندر بندہ مومن سیکل ہو جاتا ہے اور وہ چمک جاتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں رمضان کے ان فوائد کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے اور پوری زندگی اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ بات کی تھی اور انہی دنوں میں بات کی تھی کہ کیا ہی اچھا ہو اگر جب سال کا آغاز ہوتا ہے 1 جنوری آتی ہے تو نیو ایئر ریزولوشن کا بہت تذکرہ ہوتا ہے کہ یار ایک عہد کریں گے، یہ کریں گے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو اگر پورا نہیں بھی ہو سکا تو کم از کم ارادہ تو کریں، جا کے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو ہم نے ایک رمضان ریزولوشن کا تذکرہ کیا تھا جس پہ اکثر علماء نے یہ کہا کہ بھائی کیا ہی اچھا ہو اگر قرآن پڑھنے کے حوالے سے ایک ریزولوشن کریں لوگ اپنے آپ سے۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوشش کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں آج آپ تینوں یہ سجیسٹ کریں، بس آخری گھڑیاں ہیں رمضان مبارک کی، کہ کیا رمضان ریزولوشن آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے میرے رب نے اعلان فرمایا کہ یہ رمضان اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے، اسے ہم قرآن عزیز کی روشنی میں سمجھنا چاہیں، اور جس طرح حضرت نے بیان فرمایا کہ اگر ہم حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ اب قرآن نے کیا کیا حکم دیا اور کن چیزوں پہ ہم تقویٰ کو مبنی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ حب دنیا سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کہ اس دنیا کو اپنانا اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیں، دنیا کو اپنی ذات پہ غالب نہیں کرنا، یہ تقویٰ اور اخلاص کی ابتدا ہے۔
قرآن عزیز میں دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. بعض لوگ جو اخلاص اختیار کرتے ہیں انہیں مخلصین کہا گیا ہے، اور ایک اگلا درجہ ہے جنہیں مخلصین کہا گیا ہے. یعنی یہ فرق ہے دونوں صیغوں میں، مخلصین اور مخلصین. مخلصین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں، اور مخلصین وہ ہوتے ہیں جنہیں رب خود اپنی ذات کے لیے خالص کر لیتا ہے. تو اب میرا رب یہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم مخلص بن جاؤ، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر دے. یہی رمضان کے روزے کا مقصد ہے، یہی نماز کے سجدے کا مقصد ہے، یہی قرآن کی تلاوت کا مقصد ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، یہ صرف کھیل تماشا ہے، یہ صرف دنیاوی عارضی زینت ہے. کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لالچ نے قبروں تک پہنچا دیا ہے، لیکن تم پیچھے نہیں ہٹتے ہو. ان قریب وہ وقت آئے گا کہ انسان اپنی ہر چیز کو دیکھ لے گا. لہذا دنیا سے اتنی محبت کہ آپ رزق حلال کما سکیں، کسب حلال کر سکیں، اور اپنی اولاد کو کھلا سکیں، کسی کے محتاج نہ، اس کی تو اجازت ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں اپنی ذات کو فنا کر لیں گے، وہ تقوی کے منافی بھی ہے، اور اخلاص کے منافی بھی ہے، روزے کے مقاصد کے منافی بھی ہے، اور قرآن کی محبت کے منافی بھی ہے. دوسری چیز، ہمارے اندر عموماً طلب شہرت ہوتا ہے. ہر انسان شہرت کے لالچ میں ہوتا ہے. اب رمضان کے اس پورے مہینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس لالچ سے بھی اپنے آپ کو نکالے. ہم خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. بعض اوقات انسان کسی کے افطار کا انتظام کرتا ہے، جب تک اشتہار نہ ٹی وی پہ چلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ مقبول نہیں ہوا. بھئی روزہ تو اس نے قبول کرنا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو رمضان کے پورے مہینے میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، پورا سال 11 مہینے بھی ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، تب بھی انسان کامیاب ہوگا. اور پھر روزے کا جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے وہ ہے تعلق باللہ، کہ انسان کا اپنے رب سے جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ دوبارہ جڑ جائے. قرآن کی تلاوت کا بھی یہی مقصد ہے، سجدے کا بھی یہی مقصد ہے، اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. اور کبھی انسان یہ خیال تو کرے نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. ہم دنیا کی دہلیز پہ جاتے ہیں، لوگوں کے در پہ جا کے اپنی جبینیں ٹکا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑا مشکل کشا تو میرا خدا ہے، اس کی بارگاہ میں آ کے اس سے طلب کرنا چاہیے. اور یہ یقین رکھنا چاہیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلے گا وہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور محفوظ کر رہا ہے. تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہیے. یہی روزے کا مقصد ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرے رب کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا عطا فرماتا ہوں. اور بعد محدثین نے اس کا اعراب بدل کر ترجمہ یہ کرتے وضاحت یہ کی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ قیامت والے دن خود روزے کی جزا بن جائے گا، یعنی اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یہ تعلق باللہ مقصود ہے، یہی روزے کا مقصد ہے. اور جواب دہی کے تصور کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ ہے کوئی دیکھنے والا، وہ ذرہ برابر خیر بھی دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر شر بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ جو رات گزری ہے اس کی تعیین نہ ہونے کے مقاصد میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا ضرور 21ویں ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، اس لیے تاکہ ڈھونڈنے والے 5 راتیں تو عبادت کریں نا. اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ایسا نہ اسی معین رات میں غلطی ہو تو گناہ زیادہ ہو. تو یہ بھی میرے رب کی رحمت پہ دلالت کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وسیم بھائی، ایک عرصے کے بعد نا 27واں روزہ جمعے کے دن آیا ہے. جمعے کے دن آیا ہے. ہاں، یس یس یس، ایک عرصے کے بعد. اور جو ہم کہتے ہیں جمعۃ الوداع، تو واقعی یہ آخری جمعہ ہے. 27واں روزہ بھی ہے، آخری جمعہ بھی ہے. اور جب بھی جمعۃ الوداع آتا ہے تو فلسطین کی یاد ضرور آتی ہے. تو بالخصوص فلسطین میں بھی جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی غیب سے مدد فرمائے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یعنی اس خاص طور پر ان راتوں میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی سنتے سناتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، ساری کی چیزیں کیجیے. لیکن ساتھ میں کچھ چیزیں فراموش کر جاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے. آیا ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.
صحیح ہے. اچھا اسی طریقے سے آس پڑوس کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں؟ اچھا کہیں رشوت کا لین دین تو نہیں ہے، سود کا لین دین تو نہیں ہے، لوگوں کے پیسے تو ہڑپ نہیں کیے ہوئے، لاکھوں کروڑوں کا کھا کے بیٹھے میں، اور اس رات میں آ کر مسجد میں صف میں تسبیح ہاتھ میں ٹوپی سر پر اور اللہ سے معافی مانگیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں کہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، یعنی شیطان کو بھی راضی کرنا ہے، شیطانی کام بھی کرنے ہیں، شیطانی راستے پر بھی چلنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے. تو یہ دو کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ہم اکثر جب پڑھتے تھے نا قبلہ مفتی صاحب، تو کبھی کبھار کسی سے بات کر رہے ہوتے تو استاد محترم فرماتے تھے کہ بیٹا یہ دو کام ایک وقت میں نہیں ہوتے، یا باتیں کر لو یا پڑھ لو. ہاں تو دو کام ایک وقت میں نہیں ہوں گے. یا تو شیطان کو راضی کرو، خدا نہ خواستہ اسے راضی کرو گے تو سیدھا جہنم ہے، پھر یہ تسبیحات کوئی کام نہیں آنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پھر جو آپ کے ذمے حقوق ہیں انہیں ادا کرو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی اور دعائیں بھی ہو رہی ہیں. اس زمانے میں یہ رائج تھا کہ ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور رو رو کر دعائیں کرتے، نہیں ہو رہی. وحی الہی آئی کہ ان سے کہو اگر یہ دعا کرتے کرتے ان کے گھٹنے گھس جائیں، دعا کرتے کرتے ان کے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائیں، دعا کرتے کرتے یہ ختم ہو جائیں، میں کبھی ان کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا. کیوں؟ کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق دبائے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لوگوں نے حقوق ایک دوسرے کو واپس کیے، معافی مانگی زیادتیوں کی، اور یہاں معافی مانگنی تھی اور وہاں سے رحمتوں کا نزول ہونا تھا. تو لہٰذا ان چیزوں پر بھی ذرا غور کر لیجیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. قبلہ داودانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات سے ہی میں آگے بڑھاتا ہوں جی جی پلیز. کہ ماہ رمضان جا رہا ہے، خدائے رمضان کہیں نہیں جا رہا. پروردگار عالم جس طرح سے پہلے شہر کے جہاں سے قریب تھا اسی طرح وہ شہر کے جہاں سے قریب ہے. ماہ مبارک رمضان کے اندر جو دستور دیا گیا ہے اس کو باقی 11 مہینوں کے اوپر اپلائی کر کے اس بات کا ہمیں ثبوت دینا ہوگا کہ ہم نے واقعاً ماہ رمضان اور روزوں سے تقویٰ کی دولت کو سمیٹا ہے، حاصل کیا ہے. اگر ایک انسان تقویٰ کو اپنی زندگی کا دستور بنائے گا تو ظالم نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے کہ وہ ظلم کو قبول کرے. امیر المومنین مولا کائنات کا جو وصیت نامہ ہے اس کے اندر ایک جملہ یہ ہے کہ کونا للظالم خصمہ وللمظلوم اونا، کہ دیکھو ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار اور معاون رہنا. اس میں یہ مت دیکھنا کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے. وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو. اگر مظلوم ہے تو مظلوم کے مددگار بنو، اگر ظالم ہے تو ظالم کے دشمن بنو. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں بہرحال یاد کرنا پڑے گا فلسطین کے ان مظلوموں کو کہ جن کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اور قبلہ اول کے اوپر یہ جو قبضہ ہے یقیناً دل اس سے دکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی حوالے سے، اس ظلم کے حوالے سے سورہ جمعہ ہی کی مجھے ایک آیت یاد آتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہودیوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودی بننے والوں، اگر تمہارا گمان ناقص یہ ہے، اگر تم نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے ولی اور چہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اس لیے کہ جو جس کا عاشق ہوتا ہے وہ تو اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ تو وصال کا طلبگار ہوتا ہے، وہ تو کبھی بھی ہجر کا خواہاں نہیں ہوتا. تو اگر تم خدا کے محبوب اور عاشق ہو تو یہ کیسا حب اور کیسا عشق ہے کہ تم اس سے ملاقات کے لیے آمادہ نہیں ہو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پھر پروردگار عالم کا کامنٹ یہ ہے ولا یتمنونہ ابدا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. تو اس ایک سورے کے اندر ایک سے زائد مرتبہ پروردگار عالم نے یہود کی طرف ظلم کی نسبت دی. بے شک لیسوا سواء، یہ سب بھی ایک برابر نہیں ہوتے، ان میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی کچھ برے ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ ظلم کے خلاف ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر فلسطینیوں کی حمایت میں بھی بہت سے معتدل مزاج یہود ایسے ہیں کہ جو یوم القدس کے جلوس کے اندر اور جلسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وی آر جیوز بٹ وی آر ناٹ زائونسٹ، کہ ہم یہودی ضرور ہیں مگر ہم صہیونی نہیں ہیں. تو اس موقع پر میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اور بہرحال یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم کشمیر ہو، فلسطین ہو، جہاں جہاں مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے،
परवरदिगार आलम उनकी उस मुश्किल को आसान करे और मुसलमानों को और दीगर तमाम अक़वाम को अपना रोल प्ले करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब एक मेरे थे मुफ्ती आमिर साहब, अगर अच्छा ठीक ये जाते हुए वैसे तो हम उसमें आगे बात करेंगे, लेकिन आगे अभी एक और शब्द जिसका तस्करा, एक तो शब 29 तो ज़ाहिर एक और ताक़रत होगी, और फिर लैलतुल जायज़ा भी अभी आ रही है जो कि चांद रात जिसको हम कहते हैं ईद की रात। तो आखिर में जाते हुए उस उन्वान से फरमा दीजिए कि उसकी, क्योंकि चांद रात की शनाख्त बस एक ही हवाले से, वो दूसरा वाला है, तो आप बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो जुमला रज़ा भाई ने ज़िक्र किया था, मैं भी अक्सर ये वर्ड ज़िक्र करता हूँ रमज़ान के इख्तिताम पर, कि देखें रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, हाँ, अल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो रहा है, वो हमें बरकरार रखना है, कायम रखना है, दायम रखना है। जहाँ तक बात है लैलतुल क़दर की, आने वाली जो है वो यकीनन हो सकता है कि वो 29वीं शब में ही शब कदर पोशीदा हो, लिहाजा उसकी भी हमें कदर करनी चाहिए, उसमें भी इबादत करनी चाहिए, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुल्तजी बन के पेश होना चाहिए और अपनी इल्तिजाओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करना चाहिए। क्या पता कि उसी रात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। जहाँ तक बात है लैलतुल जायज़ा की, जायज़ा कहा जाता है इनाम की रात को, इनाम की रात को। तो ये जो 30 दिन हम इबादत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले में आखिरी रात को बतौर इनाम के इबादत गुज़ारों के लिए रखा है। तो जो पूरे महीने इबादत करते हैं उनके लिए तो लाजिम है कि वो इस रात को ज़ाया ना होने दे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से पता चलता है कि अगर कोई शख्स जो है वो मज़दूरी करता है तो ये रात जो है वो उसकी उजरत की रात है। यानी बंदा मज़दूरी तो कर ले और फिर उजरत के वक्त वो सोया रहे या चला जाए तो ये उसकी महरूमी है। बस इसी में आप समझ जाएं कि लैलतुल जायज़ा क्या है। पूरे महीने में जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है फ़कत उस एक रात में, जो चांद रात होती है, उस रात में उस पूरे महीने के बराबर मुसलमानों की, गुनाहगारों की मग़फ़िरत की जाती है। लेकिन आप देखें कि बदकिस्मती से शैतान तो खुल चुका होता है, और वो खुलता है बाकायदा पता चलता है उस रात को। जिस तरीके से शहरों में रश होता है, खचाखच होता है, ऐसा लगता है पूरे महीने किसी ने ख़रीदारी नहीं की थी, पूरे महीने किसी ने तैयारी नहीं की थी, उसी रात को सब ने जमा होना होता है, हालांकि वो उजरत की रात है। तो इस तरीके से ज़ाया ना करें। बाज़ लोग मसरूफ़ होते हैं, आपकी मसरूफ़ियत सबको पता है, पूरा महीना आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हर आदमी तो इस तरह मसरूफ़ नहीं होता है। लिहाजा अपने उस वक्त को बाकायदा जो है वो लैलतुल जायज़ा को ज़ाया होने से बचाएं, और ये एहसास ना होने दे कि वाकई शैतान अगर खुल गया है तो अब हम पर गालिब आ चुका है, बल्कि इस महीने की बरकत से आपने उस पर गालिब आना है। जज़ाकल्लाह। बहुत नवाज़िश, तमाम उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि दुआ करवाना उलमा का मनसब है, मैं सिर्फ दिल की बात कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आज की इस नशरियात में जो भी दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और अल्लाह करे इस नशरियात का जो हमने जो किया है उसको एक लम्हा भी वहाँ पहुँच जाए तो आगे बहुत बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। तो हम एक वक्फ़ा लेते हैं, बस उसके बाद जनाब वसीम वसी साहब इंशाअल्लाह अज़ान फ़जर देंगे इंशाअल्लाह। मिल बांट के बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। की दुआ। وبصوم غد نويت من شهر رمضان मैं माह रमज़ान के कल के रोज़े की नियत करता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأسم مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ جناب وسیم وسیع صاحب نے سعادت حاصل کی 27 رمضان المبارک کی فجر کی اذان دینے کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ اس جذبے کو. یوں ہماری یہ میراتھن ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. کل دوپہر 1:45 سے ابھی تقریباً صبح کے 5:45 بج رہے ہیں. اس دوران ہم بس 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ لیا تھا. ہم نے مسلسل براہ راست نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آپ سب سے استدعا ہے کہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ بس اس نشریات میں جو جو کوششیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایک لمحہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. تو آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے, ہمارے ساری ٹیم کے لیے, پورے اسٹاف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور روحانیت کا عنصر ہمیشہ برقرار رہے اس نشریات میں اللہ کرے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس نشریات میں ہمارے ساتھ رہنے کا. بہت لوگوں نے دعاؤں کی صدا کی تھی, ایک ایک کا نام لینا ممکن نہیں تھا لیکن سب ہماری دعاؤں میں رہے ہیں, ہمیں یاد رہے ہیں. تو آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئیے اس نشریات کا اختتام کرتے ہیں آیہ کریمہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ دعا جو اکثر پڑھتے ہیں سورہ انبیاء کی ہے, آیت نمبر 87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ منجل مؤمنین وَكَذَلِكَ نُنجِل مؤمنین. مومنین کو ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس شب کے صدقے میں ہم سب کا شمار نجات پانے والوں میں سے کرے انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی. ملیں گے آپ سے 1:45 پر. آج کی نشریات میں دن کی خاص اہتمام ہوگا چونکہ 27 رمضان المبارک بھی ہے, جمعۃ الوداع بھی ہے اور یوم پاکستان بھی ہے. پاکستان بھی 27 رمضان کو آزاد ہوا تھا, تو اس حوالے سے خصوصی نشریات ہے ان تمام تر عنوانات کے لحاظ سے. تمہارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 1:45 پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.